السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برس کرم کی بھرن، پھول نعم کے چمن، ایسی چلا دو ہوا تم پہ کروڑوں درود۔ آس ہے کوئی نہ پاس، ایک تمہاری ہے آس، بس تم ہی ہو آسرا، تم پہ کروڑوں درود۔ دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کف پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود۔ آج سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع لاک ڈاؤن کی وجہ سے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہر ہفتہ صوفی اسلامی چینل پر آپ دیکھتے اور سنتے ہیں۔ چونکہ یہ ہفتہ واری اجتماع عام طور پر مالیگاؤں کی سرزمین پر اکثر شہریان مالیگاؤں اس میں شریک ہوتے ہیں اور استفادہ کرتے ہیں۔ چونکہ اس وقت لاک ڈاؤن کے ایام چل رہے ہیں اور یقیناً بہت سارے مسائل سے بہت سارے لوگ دوچار بھی ہیں، اور ویسے جس وقت لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا اور اب جبکہ غالباً اس کے 5ویں مرحلے سے اب ہم نکلنے والے ہیں، بہت سی سہولیات بھی ہیں۔ شروع میں تو پہلے کاروبار بھی مکمل بند تھے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جن لوگوں نے اپنے بھائیوں کا بہنوں کا خیال کیا، ریلیف تقسیم کی، کھانے پینے کے انتظامات کیے، لنگر کا اہتمام کیا وغیرہ۔ اور اب بہت سی سہولیات بھی ہیں، لیکن چونکہ اس ہفتے میں شہر میں بہت سی خودکشی کی واردات سنی گئی، اور لوگوں کے متعلق جب یہ معلوم ہوا کہ کئی ایک لوگوں نے خودکشی کی، بلکہ معتبر ذرائع کے مطابق جو بات میرے علم میں آئی ہے کہ جو گزشتہ ہفتہ گزرا، شاید ہر دن اس میں خودکشی کا واقعہ سنا گیا اور اس کے متعلق بات کانوں پر پڑی۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ گنبد و مینار کے شہر میں خودکشی ہونا اور خودکشی کی واردات ہونا۔ آپ لوگوں کے توسط سے پوری دنیا میں یہ بات اللہ کرے پہنچ جائے کہ خودکشی جائز نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام میں حرام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے،
اور خودکشی کرنے والے کے متعلق یہ بات کہی گئی ہے کہ جو خودکشی کرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ حالانکہ اس کی تشریح میں شارحین حدیث نے بہت سے اقوال بیان کیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہاں ہمیشہ جہنم میں رہنے سے مراد کہ بہت دیر تک وہ جہنم کے اندر رہے گا۔ انشاءاللہ اس کی گفتگو اس سلسلے میں آگے کی جائے گی۔ تو خودکشی جو ہے ویسے بھی اس کا رجحان دن بدن لوگوں کے اندر بڑھتا جا رہا ہے، اور مسلمانوں میں پہلے یہ چیز بہت یعنی کہ کم تھی، لیکن بے صبری کا مظاہرہ اور دینی علم نہ ہونے کی وجہ سے اور اسلامی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ بلکہ ایک تحقیق کے مطابق، جو تحقیقی ادارے ہیں، اس تحقیق کے مطابق یہ بات پتہ چلی ہے کہ ہر 40 سیکنڈ کے بعد دنیا میں ایک آدمی خودکشی کرتا ہے۔ آپ غور کریں کہ یہ چیز کس قدر بڑھتی جا رہی ہے کہ ہر 40 سیکنڈ پر دنیا میں خودکشی کی واردات ہو رہی ہے۔ یعنی اس بلا میں ہمارا شہر ہی مبتلا نہیں ہے، اور یہ تو عام حالات ہیں کہ عام نارمل حالات میں یعنی کہ 40 سیکنڈ کے اندر، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر 1.5 منٹ کے اندر جو ہے 2 خودکشی کی واردات ہو رہی ہے۔ یہ نارمل حالات میں۔ پھر لاک ڈاؤن میں جو خودکشیاں ہوئی ہے، جس کا علم تو ہمیں ہے بھی نہیں، تو کیونکہ ہم تو اپنے شہر کے متعلق بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو آئیے ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ چیز لوگوں کے اندر ہے، تو اگر کوئی مسلمان یہ کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے مذہب کی معلومات نہیں ہے، دین کی معلومات نہیں ہے۔ خودکشی لوگ کیوں کرتے ہیں؟ خودکشی کرنے کی ایک وجہ ہے ذہنی ٹینشن، دباؤ میں آ کر کے لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ پھر ایسے قرض بڑھ گیا، تو قرض بڑھنے پر بھی اب ادائیگی کی صورت نہیں ہے، تو پھر لوگ کہ بھئی ادا کہاں سے کریں گے، اب چلو پھانسی کے پھندے پہ لٹک جائیں، یا زہر کھا لیں، یا ٹرین آ رہی ہو تو اس کی پٹری پر چھلانگ لگا دیں، یا کنویں میں کود جائیں، یا اور بھی کوئی چیز جو بھی ہے۔ تو یہ سب چیزیں کی جاتی ہے کہ قرض ادا نہ کرنے سے وہ بچ جائے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایگزام میں ناکام ہو جائے، کبھی ایسا ہے کہ کوئی اس سے ایسی غلطی ہو جائے کہ اس غلطی کی بنیاد پر لوگ اس کو بہت طعنہ زنی کریں، لوگ اس کو ذلیل کریں، لوگ اس کو رسوا کریں۔ ایسی صورت میں جو ہے وہ آدمی خودکشی کرتا ہے۔ پھر ایک صورت جو بہت کثرت کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے کہ کسی سے محبت ہو گئی، پیار ہو گیا اور اس سے دل لگ گیا، اب پسند کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو بھی کبھی لڑکیاں کبھی لڑکے خودکشی کر جاتے ہیں۔ ان ساری کبھی جو ہے وہ کاروباری پوزیشن وہ ریورس ہو جاتا ہے کاروبار کے اندر، تو بھی خودکشی کرتا ہے۔ اور خودکشی کرنے سے اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ قرض کا ٹینشن ہے، نجات مل جائے گی، فلاں ٹینشن ہے، نجات مل جائے گی، فلاں ٹینشن ہے، نجات مل جائے گی۔ خودکشی کرنے والوں کو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے، خودکشی کرنے سے اگر آپ کو آپ کے ٹینشن یا آپ کی الجھن سے اگر نجات مل رہی ہے تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جس ٹینشن سے آپ نجات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے بڑا ٹینشن نہ ختم ہونے والا آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ اگر دنیا میں کوئی ٹینشن آپ کے ساتھ ہے، کوئی ذلت آپ کے ساتھ ہے، کوئی رسوائی آپ کے ساتھ ہے، کوئی ناکامی آپ کے ساتھ ہے، تو دنیا کی زندگی تک ہے وہ صرف، اور اس کا حل ہے۔ اس کا حل اس طرح سے ہے کہ آپ کسی سے مدد طلب کریں، کسی سے امداد طلب کریں، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا حل اللہ نے پیدا نہ کیا ہو، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس کا علاج اللہ نے پیدا نہ کیا ہو۔ بیماری سے تنگ آ کر بھی لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ اب یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ ان سب چیزوں میں لوگ آپ کی امداد کر سکتے ہیں، آپ کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن خودکشی کر کے جو دائمی عذاب، جو عذاب دیر پا عذاب جہنم کا آپ کے پیچھے ہے، جس کی وعید
اللہ کے سچے صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی وعید بیان فرمائی ہے، ایسے سچے رسول نے اس کی وعید بیان فرمائی ہے، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی گواہی ان کے دشمن بھی دیا کرتے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے سچے ہیں کہ ان کی سچائی کی گواہی ان کے دشمن بھی دیا کرتے تھے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی زہر کی گولیاں کھا کر یا زہریلی دوائی پی کر کوئی خودکشی کرتا ہے یا مرتا ہے، تو اب جہنم کے اندر ہمیشہ وہ زہر کھاتا رہے گا اور اپنی جان دیتا رہے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر وہ زہر کی گولیاں کھائے گا، پھر یعنی اسی طرح سے کسی نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دیا تو جہنم کے پہاڑ سے اس کو بار بار گراتا جائے گا۔ اب آپ سوچیں، جب وہ پہاڑ سے جس وقت گرایا گیا ہوگا، جس وقت وہ پہاڑ سے گرایا گیا یا گرا ہوگا، اس نے اپنے آپ کو خود سے گرایا ہوگا، تو اس وقت تو اس کو کیا تکلیف ہوئی ہوگی۔ خودکشی کرنا آسان نہیں ہے نا۔ اگر کوئی بندہ پہاڑ سے اپنے آپ کو گرائے تو جو روح نکلتے وقت، گرتے وقت اس کو جو چوٹ لگی ہوگی، جو تکلیف ہوگی، تو وہ تو دنیا کے پہاڑ سے ایک مرتبہ گرا اور سوچا کہ اب میری جان نکل گئی تو چھوٹ گئی، لیکن ادھر جہنم کے پہاڑ سے وہ اپنے آپ کو بار بار گراتا رہے گا۔ یہ سلسلہ اس کا قیامت تک چلتا رہے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک چاہے گا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، جب تک اللہ نہیں بخشے گا وہ اپنے آپ کو گراتا رہے گا۔ جہنم، پہلے تو جہنم کی آگ، پھر جہنم کا پہاڑ، اس سے وہ گرتا رہے گا، پھر اٹھے گا، پھر گرے گا، پھر مرے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر اس کو یعنی اسی طریقے سے وہ عذاب اس کو بار 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 بار، بلکہ تو جہنم کے اندر تو موت بھی نہیں ہے۔ کسی نے کہا تھا نا کہ زندگی میں سکھ نہ پایا تو کدھر تو مر جائیں گے، زندگی میں چین نہ پایا تو مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں۔ انسان اگر مرنے کے بعد بھی خودکشی کرنے والوں کو چین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ اسی طرح کسی نے اپنے آپ کو پھانسی لگائی اور پھانسی کے پھندے پہ وہ لٹکا، تو اس وقت جو اس کو تکلیف ہوئی تھی، اب جہنم میں بھی وہ اپنے آپ کو بار بار پھانسی لگاتا رہے گا۔ یعنی اسی طریقے سے اگر کسی نے کنویں میں چھلانگ لگائی، اس پہ ہی آپ قیاس کر لیں، کسی نے اپنے آپ کو جو ہے وہ تلوار سے مار لیا، بندوق سے مار لیا، تو وہ جہنم کے اندر بار 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 وہی عمل دہراتا رہے گا اور وہ تکلیف اٹھاتا رہے گا۔ اب بتائیں کہ دنیا کی تکلیف زیادہ ہے یا جہنم کی تکلیف زیادہ ہے؟ اس لیے اپنے ذہن و دماغ سے یہ چیز نکال دیجئے کہ خودکشی کرنے کے بعد ہمیں چین مل جائے گا، سکون مل جائے گا۔ یہاں کے تھوڑے سے چین کے چکر میں ہمیشہ کی بے چینی آپ لے رہے ہیں۔ اب دوسری چیز کی طرف آتے ہیں کہ بیماری ہے، ناکامی ہے، ٹینشن ہے، قرض ہے، گھریلو جھگڑے ہیں، ان سب کی بنیاد پر یا کاروبار نہیں چل رہا ہے، بھوک مری ہے اور لوگ ستا رہے، لوگ ذلیل کر رہے، تو ایسی صورت میں کیا خودکشی اس کا علاج ہے؟ ہرگز نہیں، خودکشی اس کا علاج نہیں ہے، بلکہ خودکشی تو بہت بڑی اس میں بلا ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، مشکل ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کو حیرت ہوگی کہ انسان یوں ہی خودکشی کرے تو ظاہر سی بات ہے اس نے تو جانا ہی جہنم میں ہے، بلکہ معاذ اللہ، اللہ کی راہ میں اگر کوئی جہاد کرتے کرتے بھی خودکشی کر لے، اللہ کی راہ، جبکہ کتنا بڑا عمل ہے یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، تو جہاد کرتے کرتے بھی کوئی خودکشی کر لے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو جہنم کی وعید سنائی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں ایک شخص شریک تھا، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے حضور کے ساتھ۔ اب آپ غور کریں کہ جو لوگ حضور کے ساتھ بیٹھ جائیں کسی باغ کے اندر، تو باغ کے اندر بیٹھنا ہی ان کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے۔ جائے کہ جان دینے کے لیے حضور کے ساتھ کسی میدان میں چلے جانا کتنی بڑی بات ہے، اور وہ بہت شجاعت کے جوہر دکھا رہا تھا۔ صحابہ کرام نے اس کی تعریف کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ لوگوں نے اس کی تعریف کی، حضور کے ساتھ آیا ہے میدان میں اللہ کے لیے، گویا کہ جہاد کرنے کے لیے آیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جہنمی۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، یہ شخص اتنی شجاعت کے جوہر دکھا رہا ہے کہ اس کے شجاعت کے جوہر دکھانے کو دیکھ کر کے لوگ رشک کر رہے ہیں، عش کر رہے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ
اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جہنمی ہے. لیکن صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو ایک صحابی اس کے پیچھے لگ گئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہ ہمیشہ ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیشہ سچی بات کہی. لیکن یہ بندہ جو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے بظاہر آیا ہے، یہ اللہ کی راہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے، تو یہ کیسے جہنمی ہے؟ جب اس کے پیچھے پیچھے گئے تو صحابہ کرام نے کیا دیکھا کہ وہ لڑتے لڑتے زخمی ہوا، اور زخموں کی تاب نہ لا کر اس نے اپنا نیزہ یا اپنی تلوار زمین میں گاڑ دی اور اپنے آپ کو اس پر گرا دیا، اور اس کے بعد وہ مر گیا. تو صحابی نے اعلان کیا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا. تو دوسرے صحابہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا حضور نے جس کے بارے میں جہنمی کہا تھا اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے خودکشی کرتے ہوئے دیکھا. اور حضور علیہ السلام کی یہ بات، جو سچے رسول تھے، بالکل اس کی سچائی کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ظاہر تو تھی، مزید اس کو اور جو ہے وہ لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا، اور لوگوں کا یقین تو تھا، ان کا یقین اور پختہ ہو گیا. تب آپ مجھے بتائیں، اللہ کی راہ میں نکلنے والا اگر خودکشی کر لے تو وہ جہنمی، حضور اس کو جہنمی کہیں، تو جو گھریلو مسائل کو لے کر کے خودکشی کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ پہلی چیز، اگر ٹینشن ہے یا قرض ہے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک حل رکھا ہے. قرض ہے، دعائیں کریں، عبادتیں کریں، اللہ کی بارگاہ سے مدد طلب کریں. قرض کی وجہ سے آپ جو ہے وہ کیوں خودکشی کرتے ہیں؟ قرض دار اگر آپ کو پریشان کرتے ہیں تو آپ فیس کیجئے. بلکہ اگر اتنا قرض ہو گیا کہ ادائیگی کے لیے کوئی سامان نہیں ہے تو اسلام نے اس کے لیے زکوٰۃ کا نظام بھی رکھا ہے کہ آپ زکوٰۃ لے کر کے قرض ادا کر سکتے ہیں. کوشش کریں. بلکہ یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کسی کا پہاڑوں کے برابر قرض ہو اور وہ بندہ بظاہر کوئی اسباب نہ ہو اور نیت کر لے کہ میں نے قرض ادا کرنا ہے تو اللہ اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے. اور بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی بندہ فجر کے بعد یا فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، تو اگر پہاڑوں جیسا اس پر قرض ہوگا تو اللہ اس کی ادائیگی کے لیے بھی اسباب پیدا فرما دے گا. ہم حرام کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے ہمارے مذہب کے اندر ہر چیز کا حل موجود ہے. عبادت ہر چیز کا حل ہے. اللہ سے مدد مانگیں، اس لیے کہ اگر آپ کو اللہ پر یقین نہیں ہے اور اللہ کے رسول پر آپ کو یقین نہیں ہے تو پھر آپ کا کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ پر، اس کے رسول پر یقین رکھیں. اللہ وہ ہے جس نے بھیک مانگنے والوں کو بادشاہ بنایا ہے. اللہ وہ ہے کہ جس نے کلاشوں کو، محتاجوں کو جو ہے وہ داتا بنایا، دینے والا بنایا ہے، عطا کرنے والا بنایا ہے. یہ اللہ کی شانیں ہیں. تو اللہ پر یقین ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ مضبوط یقین ہونا چاہیے. تو پہلی چیز کہ اگر قرض ہے آپ یہ دعا پڑھیں، اللہ سے مدد طلب کریں، اور پھر جو ہے وہ اس کی کوشش کریں، اللہ ضرور اسباب پیدا فرمائے گا. دوسری چیز، ذہنی دباؤ، ذہنی ٹینشن. دیکھیے دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو ٹینشن نہیں ہو. یہ اور بات ہے کہ جو دنیا کے دانا لوگ ہیں، ہوشیار لوگ، وہ ہزاروں ٹینشن میں رہنے کے باوجود بھی مسکراتے ہیں اور جینے کی کوشش کرتے ہیں. بلکہ یہ دنیا ٹینشن کا، مصیبتوں کا، بلاؤں کا گھر ہے. یہاں تک کہ تفاسیر میں آتا ہے، بلکہ تفسیر نعیمی میں بھی یہ بات موجود ہے، اور بھی مفسرین نے اس کو لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنا چاہا اور فرشتوں کے ذریعے سے آپ کا خمیر جو ہے وہ تیار کیا گیا، تو جو آپ کا خمیر تھا اس پر 39 دن تک، یعنی 39 ڈیز تک، 3 دنوں تک اللہ نے غموں کی برسات کی. جو خمیر آپ کا بن رہا تھا مٹی کا، تو اس پر 39 دن تک غموں کی بارش ہوئی اور 1 دن خوشی کی بارش ہوئی. یعنی کل ملا کر کے اس خمیر پر 40 دن تک برسات ہوئی ہے. 39 دن برسات ہوئی ہے غموں کی اور 1 دن بارش ہوئی ہے خوشی کی. اس لیے آدمی غمگین زیادہ رہتا ہے اور خوش کم رہتا ہے. دنیا میں غمگین زیادہ رہتا ہے اور خوشی کبھی کبھی آتی ہے. اچھا، پہلی بات ہے خوشی آتی ہے. اب آتی وہی چیز ہے جو پہلے سے نہیں ہوتی ہے. جیسے عید آتی ہے تو عید تو روز نہیں ہوتی ہے نا، عید کا دن خوشی کا دن ہے، تو عید آتی ہے.
روز نہیں ہوتی ہے، شب قدر آتی ہے روز نہیں ہوتی ہے، شب برات آتی ہے روز نہیں ہوتی ہے، شادی کا دن کبھی آتا ہے روز نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ جو چیز روز نہیں ہوتی وہی تو آتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ خوشیاں کبھی کبھی آتی ہے اور غم ہمیشہ رہتا ہے، غم ہمیشہ رہتا ہے، اس لیے کہ 39 دن تک ابن آدم کے خمیر پر غموں کی برسات ہوئی ہے، تو آدمی غمگین زیادہ رہتا ہے اور خوش کم رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ خوش رہنے کا جو تصور انسان کا ہے تو وہ مناسب نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے ہمیشہ خوش رکھے پھر بات الگ ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آدمی غموں میں رہنے کا عادی ہو جائے تو وہی غم اس کے لیے خوشیوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ غالباً اقبال نے کہا تھا کہ نشیمن پر نشیمن اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے۔ اور یہ بھی بات کہی گئی تھی، غالباً شاید غالب نے کہی ہے یا اقبال نے کہی ہے کہ اس نے یہ بات کہی تھی کہ میں غموں میں رہنے کا اتنا عادی ہوں کہ اب وہ غم ہی میرے لیے جو ہے وہ گویا کہ خوشیوں کا جو ہے وہ سبب ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مشکلیں مجھ پر اتنی پڑی کہ آسا ہو گئی، یہ کسی کا شعر ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، تو انسان اپنے آپ کو عادی کر لے غموں میں رہنے کا، اور پھر یہ سوچے کہ جو میں غم میں ایک لمحہ گزار رہا ہوں اس کا صلہ میرے اللہ نے مجھے دینا ہے، مصیبت میں جو وقت گزارا ہوں اس کا اجر میرے اللہ نے مجھے دینا ہے۔ ایک بزرگ کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے 100 سال کے بعد یا 1 سال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، 100 سال یا 1 سال کے بعد، مختلف لوگوں نے لکھا ہے۔ تو اگر ہم 1 سال بھی پکڑ لیں کہ 1 سال کے بعد ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، بہت بڑے ولی تھے، پوچھا کہ یہ بتائیں کہ جو قبریں وہ تو اندھیرے والی ہوتی ہے، سب سے زیادہ روشن اور منور قبر کس کی ہے؟ تو اس بزرگ نے فرمایا جو دنیا میں زیادہ مصیبتوں میں اور غموں میں اپنا وقت گزارتے تھے، سب سے زیادہ منور اور روشن قبر انہی لوگوں کی دیکھی گئی، یعنی سب سے زیادہ منور قبریں ان کی تھی جنہوں نے مشکل میں اور مصیبتوں میں دنیا کے اندر اپنا وقت اور اپنی زندگی گزاری۔ یاد رکھیے جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا اس کی مشکلات بھی اتنی زیادہ ہوتی، چاہے اس کا اظہار کرے یا نہ کریں، لیکن اصل فن یہ ہے کہ مشکل میں رہ کر انسان اپنی مشکل کسی پر ظاہر نہ ہونے دے، مصیبت میں رہ کر اپنی مصیبت کسی پہ ظاہر نہ ہونے دے۔ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جو دکھی دلوں کا سہارا ہے، جو دکھی دلوں کے لیے مداوا ہے، جو زخمی دلوں پر مرہم رکھنے والی ذات ہے، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ سب سے زیادہ مسکرانے والی ذات اگر دنیا میں کوئی دیکھی گئی ہے تو وہ ہمارے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ زندگی میں حضور علیہ السلام پر کب مشکلیں نہیں تھی، کب مصیبتیں نہیں تھی، بظاہر غموں کے بادل کب نہیں منڈلا رہے تھے؟ ابھی ماں کے پیٹ میں صرف 2 مہینے کے حمل کی شکل میں ہے میرے آقا علیہ السلام، والد کا انتقال ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان سے دنیا میں آئے کہ ماں کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہوتا تھا۔ حضور کی امی جان دیکھو، غربت کی بنیاد پر، غریبی سے خوف کھا کر اور فاقہ کشی سے نفرت کر کے خودکشی کرنے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ غربت، کیا یہ ہم تصور نہیں کرتے کہ بظاہر غربت میں زندگی حضور کی والدہ نے گزاری، حضور کے خاندان والوں نے گزاری؟ آپ دیکھیے کہ آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میری ماں سوکھے ٹکڑے چباتی تھی۔ یہ کونین کے والی کی ماں کا حال ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا کہ بھئی مجھ سے مرعوب نہ ہوا کرو، صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے سرکار کے فرمان کا مفہوم ہے کہ مجھ سے مرعوب مت ہوا کرو، میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت اور سوکھے ٹکڑوں پر اپنی زندگی کے شب و روز گزارتی تھی۔ جس کا بیٹا سراج منیر ہے وہ اس گھر میں تشریف لاتے، اس ماں کی گود میں، کہ جس کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے جو ہے وہ تیل بھی موجود نہیں ہوتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی والدہ کا حال ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ
وہ یہ اس طرح سے سرکار ایک گویا کہ بیوہ ماں کی گود میں تشریف لاتے ہیں، اور وہ بیوگی بھی آج کل کی نہیں بلکہ آج سے کم و بیش 1400 سال بلکہ 1500 سال کا وہ دور بیوگی کا، حضور السلام کی والدہ کے وہ لباس اقدس اور وہ فاقہ کشی اور وہ کیفیت، کیا ہم اس بنیاد پر فاقہ کشی نہیں کر سکتے کہ حضور کی والدہ نے کیا، حضور علیہ السلام نے کیا، حضور کی شہزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا نے کیا؟ کیا ہم اس بنیاد پہ نہیں کر سکتے؟ ہم آخر جو ہے وہ اتنے جذباتی کیوں ہوتے، اتنے بے صبرے کیوں ہوتے ہیں؟ اگر ہم یہ سوچ کر فاقہ کریں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جن کے گھر میں قدرت نے دولت دی ہے انہیں بھی فاقہ کرنا چاہیے یہ سوچ کر کہ ہمارے آقا نے کیا تھا، ہمارے سرکار کی شہزادی کونین، ملکہ فردوس بری، مخدومہ کائنات، محفوظ عن الخطا، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، آپ وہ شہزادی ایک مہینے تک، بلکہ کبھی کبھی 3 مہینے تک جس کے گھر میں کبھی جو ہے وہ چولہا نہیں جلا، اور پھر شوہر کون ہے؟ شوہر مشکل کشا ہے، صاحب حل عطا اور مشکل کشا۔ بلکہ وہ جملہ مجھے ایک مفکر کا بہت خوبصورت لگتا ہے کہ لوگ مشکلوں سے ڈر جاتے ہیں، لیکن مشکل کشا علی کو جس چیز نے بنایا ہے وہ مشکلوں میں زندگی گزارنے نے علی کو مشکل کشا بنا دی۔ یعنی جس نے ساری زندگی مشکل میں گزاری، آپ دیکھ لیں مولائے کائنات کی پوری زندگی دیکھیں کتنی مشکلات میں، تو مشکل کشا کی ساری زندگی مشکلوں میں گزر رہی ہے، اسی لیے تو لوگ مغالطے میں پڑ گئے کہ جس نے مشکل میں زندگی گزاری وہ مشکل کشا کیسے ہو گیا۔ بات تو یہی ہے، جب ذات کی بات آتی ہے تو مشکل میں زندگی گزرتی ہے، اور جب لوگوں کی بات آتی ہے تو پھر مشکل کشائی کے لیے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، ہم دیکھیں اپنے بزرگوں کی زندگی کو، تو پھر 6 سال کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر شریف ہوئی تو والدہ وصال فرما گئی، اور والدہ اس حالت میں وصال فرما گئی ہیں کہ حضور علیہ السلام حالت مسافرت میں، اگر 40 سال کا آدمی اور 35 سال کا کڑیل جوان بھی مسافرت میں ماں کی موت دیکھیں تو اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، لیکن یہ حضور کا صبر ہے، اور حضور علیہ السلام کا انداز ہے کہ 6 سال کی عمر ہے، اور اس 6 سال کی عمر میں حالت مسافرت میں یعنی سفر کی حالت میں حضور کی والدہ مقام ابوا پر دنیا سے کوچ کر جاتی ہے، اور وہ بڑا دردناک لمحہ کہ جب ایک 6 سال کا معصوم پیغمبر جو ہے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو دفن کر کے جب ایک کنیز کے ساتھ مکے کی طرف جا رہا ہوگا، اور پلٹ کر اپنی والدہ کو جو ہے وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہوگا، وہ لمحات کتنے دردناک ہوں گے۔ تاریخ نے وہ اور لمحات کو اپنے دامن میں سمیٹا تو ہے، لیکن کیا کوئی برداشت کر سکتا ہے کہ اس وقت حضور کے دل کی کیفیت کیا ہوگی کہ پیدا ہوئے ہیں تو در یتیم ہے آمنہ کے، اور صرف 6 سال کی عمر، 6 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، 6 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے۔ اگرچہ ہم اوروں کی عمروں کو حضور علیہ السلام کی عمر شریف پر یا حضور کے شعور پر قیاس نہیں کر سکتے، لیکن ایک جذبات ہوتے ہیں انسان کے۔ 6 سال کی عمر میں ماں کا سفر کی حالت میں آنکھوں کے سامنے دم توڑ دینا اور دنیا سے تشریف لے جانا، اور پھر 6 سال کی عمر میں ماں کی قبر کھودنا، ماں کو قبر میں لٹانا ایک کنیز کے سہارے، اور اس کے بعد قبر بنا کر کے اس طرح پلٹ کر کے دیکھنا اور کنیز سے پوچھنا کیا اب میری امی ہمارے ساتھ نہیں آئے گی، اس وقت تو حضور کے دل کا بوجھ، اس وقت تو حضور کے دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ پھر اس کے بعد ابھی 10 سال کی عمر ہوتی ہے اور پھر دادا کا وصال ہو جاتا ہے، یعنی کہ 10 سال کی عمر تک حضور علیہ السلام نے 3 بڑے صدمے اپنی زندگی میں برداشت کیے، اور پھر اس کے بعد پھر مزید عمر شریف بڑھتی ہے تو پھر اعلان نبوت کے بعد پتھروں کی برسات، اوجڑی کا پیٹھ پر رکھ دینا، زخمی کرنا، پھر اس کے بعد 2 بیٹیوں کو
کافروں کے بہکاوے پر ابو لہب کے بیٹوں کا طلاق دے دینا، وہ سوچیں ذرا، غور کریں، آپ کے ایک بیٹی اگر طلاق پا کر گھر آتی ہے تو باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے، دو بیٹیاں طلاق پا کر جب حضور کے گھر آتی ہے تو حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ رفیق حیات کا دنیا سے چلے جانا، پھر مشفق چچا کا دنیا سے رخصت ہو جانا، پھر اس کے بعد اپنا گھر چھوڑ کر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوزیشن، یہ کیفیت کس پر آتی ہے، کون ان حالات سے گزرتا ہے؟ مکے کے کافروں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا ستایا کہ حضور اپنا گھر چھوڑ کر دار ارقم میں جا کر مقیم ہو جاتے ہیں، اور صحابہ کرام حضور سے ملنے آتے تو چل کر بھی نہیں آ پاتے، بلکہ گھٹنوں کے اور ہاتھوں کے کو زمین پہ رکھ کے چلتے ہیں کہ ہمیں چلتا دیکھ کر کوئی ہمارا پیچھا نہ کر لیں، حضور کو تکلیف نہ پہنچا دیں۔ 3 سال تک کے شعب ابی طالب کے اندر، اس گھاٹی کے اندر سوشل بائیکاٹ ہوا ہے، اور سوشل بائیکاٹ ہونے کے بعد کہ نہ کوئی چیز ان سے بیچی گئی، نہ کوئی چیز خریدی گئی، چمڑے حضور کے گھر والوں نے چبائے، درخت کی پتیاں چبائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا کوئی دوسرا انسان خودکشی کرتا ہے وہ بھی غلط ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے، لیکن بحیثیت مسلمان اگر کوئی حالات سے جو وہ پریشان ہو کر کے خودکشی کرتا ہے تو پھر اس نے حضور سے لیا کیا ہے، آقا کریم کی زندگی سے اس نے لیا کیا ہے؟ سوچے تو صحیح۔ 3 سال شعب ابی طالب میں درخت کی پتیاں بچوں کو کھلائی گئی، آقا کریم علیہ السلام نے 3 سال گزارے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں، پھر اس کے بعد مکے سے اتنا ستایا جاتا ہے کہ مکے کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر مکے سے نکلتے ہیں وہاں مدینہ منورہ میں، اور پھر اس کے بعد اسی سال جس سال ہجرت کرتے ہیں اس کے اگلے ہی سال جو ہے وہ معاذ اللہ بدر مسلط کر دی جاتی ہے، پھر 2 ہجری میں بدر ہوتی ہے، 3 ہجری کے اندر جو ہے وہ احد ہوتی ہے، پھر احد کے بدر میں کم و بیش 14 صحابہ کا جنازہ دیکھتے ہیں، وہ شہید ہیں، نوجوان صحابہ جام شہادت نوش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد احد میں 70 صحابہ جس میں سے حضور علیہ السلام کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء اور جانثار، پھر اس کے بعد اسی طرح سے خندق، خیبر اور جنگیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ غزوۃ الاحزاب جو ہیں وہ ہوتی ہے، اس طرح سے، اور پھر پوری زندگی حضور علیہ السلام کی گزرتی ہے، اور مگر ان سارے معاملات میں بھی کبھی صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے حضور علیہ السلام کو اس طرح دیکھا کہ حضور کا چہرہ دیکھ کر یہ لگتا کہ حضور پریشانی میں ہو، بلکہ آقا علیہ السلام کا چہرہ ہر وقت یوں نظر آتا تھا جیسے کوئی گلستان کے اندر کسی پھول نے بس ابھی مسکرایا ہو، اور یا کوئی 14ویں کا چاند ابھی تمتماتے ہوئے جو ہے وہ بدلی سے نکلا ہو، بلکہ امام اہل سنت تو یوں کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سن، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں، عادت کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز جو کبھی کبھی ہوتی ہے اس کو عادت نہیں کہتے، جو ہمیشہ ہوتی ہے اس کو عادت کہتے ہیں، جو بے تکلف ہوتی ہے اس کو عادت کہتے ہیں، جس کا اظہار چاہتے ہوئے بھی ہو جائے اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جائے اس کو عادت کہتے ہیں۔ تم گویا کہ میرے سرکار ہمیشہ یوں مسکراتے تھے کہ ان کی مسکراہٹوں سے مرجھائی ہوئی کلیوں میں جان پڑ جاتی تھی، اور غمگین لوگوں کو ایک حوصلہ مل جاتا تھا، بھئی جو دوسروں کو مسکرانے کا شعور دینے کے لیے آئے ہوں تو وہ کیوں نہ مسکرائیں۔ تو اب بتائیں کہ زندگی بظاہر اتنے مسائل میں، اتنے ٹینشن میں، اتنے معاملات میں، لیکن اس کے باوجود بھی لبوں پر تبسم ہے، اور ایسی تبسم ہے کہ دنیا کو تبسم کی خیرات دے رہے ہیں۔ اور جب بھی ٹینشن آئے تو اس وقت حضور کو یاد کریں، اور بلکہ اب مختلف ٹینشن کو آپ دیکھ لیں، جیسے مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے کسی کا جوان بیٹا انتقال کر جائے، یہ بات فطری طور پر ہے کہ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں ویسے ویسے بچوں سے دل اور لگتا چلا جاتا ہے۔ بچپنے میں تو پیارے ہوتے ہی ہیں، لیکن بڑے ہوتے ہیں تو امیدیں وابستہ ہوتی ہے، بڑا ہو رہا ہے، کمائے گا، بڑھاپے کا سہارا بنے گا، شادی کروں گا، دادا بنوں گا، یعنی بچے کی شادی کروں گا تو دادا بنوں گا، پوتے ہوں گے، پوتیاں ہوں گے، گھر کے آنگن میں پھول کھلیں گے۔ اللہ نہ کرے
ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ نہ کرے انتقال ہو گیا، کتنا ٹینشن ہوگا۔ اب اس ٹینشن میں راحت اگر چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، تو یاد کر لو کہ میرا بیٹا تو پتہ نہیں نکٹا بھی ہو سکتا ہے، کانا بھی ہو سکتا ہے، چپٹا بھی ہو سکتا ہے، وفا بھی دار بھی ہو سکتا ہے، بے وفا بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا بیٹا گیا تو اب غم بھول نہیں پا رہا ہے۔ کربلا میں تصور کر کے علی اکبر کی شہادت یاد، کہاں تمہارے بیٹے کا ایکسیڈنٹ اور کہاں علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ علی جدہ علیہ السلام کی شہادت۔ میں کہتا ہوں امام حسین سے کوئی پوچھے نا، اس وقت بھی جو وہ نہ شکوہ ہے نہ شکایت ہے، بلکہ سب کچھ لٹا کر بھی جب خود کی جان دینے کی یہ بات آتی ہے تو ایک جملہ تھا آپ کی زبان پہ، ایک فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی مصیبتوں کا صلہ، ابھی 2 ہفتے پہلے یا پچھلے ہفتے ہی میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب مصیبتوں کا صلہ جنت میں اپنے بندوں کو عطا کرے گا تو بندے کہیں گے کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی مصیبتیں جھیلی تو یہ صلہ ملا، اگر ہم بڑی بڑی جھیلتے تو پتہ نہیں صلہ کیا ملتا، کاش ہمیں جو ہے وہ آرو سے چیر دیا جاتا اور ہمیں جو ہے وہ لوہے کی کنگھی سے ہمارے گوشت کو جھاڑ دیا جاتا۔ یاد کرو، چھوٹا بچہ مر گیا، انتقال ہو گیا، مولا علی اصغر کی شہادت یاد کرو۔ ایک بھائی جو سہارا تھا، بہت دھاڑس بندھاتا تھا، مدد کرتا تھا، امداد کرتا تھا، نہیں برداشت ہو رہا ہے ٹینشن، خودکشی کرنے کی ضرورت نہیں، عباس جیسے بھائی کی شہادت یاد کرو۔ امام پاک نے کہا تھا کہ عباس تیرے جانے سے جو ہے وہ میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ تو یہ چیزیں ہیں زندگی کے اندر، تو ہمت نہیں ہارنا چاہیے، ٹینشن آتے ہیں، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو جتنا بڑے مرتبے پہ اور منصب پہ ہوتا ہے وہ اتنی ٹینشن میں زندگی گزارتا ہے، لیکن بڑا وہ نہیں ہوتا جو مصیبتوں پہ واویلا کرے، بڑا وہ ہوتا ہے جو مصیبتوں پہ صبر کرے، بلکہ مصیبت پہ صبر نہ کرنا یہ دوہری مصیبت ہو جاتی ہے۔ ایک تو مصیبت آئی، مصیبت پہ واویلا کیا، شکایت کی، مصیبت تو حل نہیں ہونا ہے، لیکن مصیبت پہ واویلا کرنے کی وجہ سے جو مصیبت پر قدرت اجر دینا چاہتی ہے، جو صلہ دینا چاہتی ہے، جو ثواب دینا چاہتی ہے، واویلے کی وجہ سے وہ ثواب آپ کا ضائع ہو گیا، ہاتھ سے چلا گیا، تو مصیبت تو نہ گئی، وہ ثواب بھی ہاتھ سے چلا گیا۔ اس لیے بہت خوبصورت سا ایک وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ فلاں کلام سن کر کے وجد کرتے ہیں، جھومتے ہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھومتے نہیں دیکھا۔ تو حضرت مجدد صاحب نے کہا تھا کہ ہواؤں سے درخت تو جھومتے ہیں اور جھولتے ہیں اور وہ گردش کرتے ہیں، لیکن ہواؤں سے پہاڑ کبھی نہیں جھوما کرتے۔ تو جس کا ظرف جتنا ہوتا ہے وہ اس کا ضبط بھی اتنا ہوتا ہے، ظرف جتنا ہوگا ضبط بھی اتنا ہوگا۔ تو تھوڑی موڑی مصیبتوں سے جو ہے وہ درخت ہلنے لگتے ہیں، مصیبتوں کی ہوا چلتی ہے تو لوگ لرز جاتے ہیں، لیکن پہاڑوں کو کبھی ہوائیں، مخالف ہوائیں کبھی ہلا نہیں پاتی۔ پہاڑ بنیے، جبل استقامت بنیے اور ٹینشن سے نکلنے کی کوشش کیجیے، اور جب بھی ٹینشن آئے تو سوچئے کہ جو ہے وہ ہم سے پہلے بھی بہت مصیبتوں میں لوگوں نے زندگی، اشارے دیے، وقت کی قلت ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری طرف بیماری میں بھی لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو ہے وہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کو پھوڑا ہوا برداشت نہیں ہوا تو اس نے خودکشی کر لی، آقا فرماتے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یعنی بیماری پہ۔ اب اگر کسی کو بیماری، ایک معاذ اللہ کسی کو کینسر ہو گیا، دیکھیے بہت دردناک بیماری ہوتی ہے کینسر، اور بہت تکلیف ہوتی ہے، کینسر ہو گیا یا ٹی بی ہو گئی یا پتہ نہیں اور بھی کوئی بیماری، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ اب اس بیماری کو برداشت نہیں کر رہے، زہر کھا لیا، خود کو گرا دیا، کچھ کر لیا۔ اب آپ سے کہتا ہوں کہ ایسی بیماری اگر آئے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری پر توجہ کریں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو تو اتنی بیماری ہوئی کہ آولے پڑ گئے، آپ شہر سے باہر چلے گئے، لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، ساتھیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، بچے انتقال کر گئے، مال چلا گیا، مویشی مر گئے، سب ختم ہو گیا، لیکن حضرت ایوب کہتے تھے مولا کہ میں بھی تو تیرا ہوں، اور آپ نے اسی حالت میں زندگی گزاری حضرت ایوب علیہ السلام۔ تو بیماری میں بھی صبر کریں، بلکہ یہ ہے کہ جو بیمار نہیں پڑتا، یہ بھی غالباً ہفتے 2 ہفتے پہلے اس کا بیماری کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا
کہ 40 دن کے اندر اندر جو بیمار نہ پڑے اس کو اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ کہیں اللہ نہ کرے میرے ایمان کا طوطا تو میرے دل سے نہیں اڑ گیا۔ کچھ لوگ بہت دھڑلے سے کہتے ہیں میں تو کبھی بیمار نہیں پڑتا، کچھ لوگ کہتے میں تو کبھی بیمار نہیں پڑتا۔ تو یہ بات فخر سے کہنے کی نہیں کہ میں کبھی بیمار نہیں پڑتا، اس لیے کہ حالانکہ جو بیمار نہیں پڑتے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان پر آپ یہ فٹ کر دیں، ایسا نہیں ہے، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ یہ فرعون جو ہے کہ صدیوں سے جی رہا ہے، لمبی عمر اس کو ملی ہے، کبھی اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوتا۔ تو قدرت کی طرف سے جواب آیا موسیٰ اس کا سر اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم اپنا درد اس کو عطا کریں، جس کو اپنا بناتے ہیں اسی کو درد دیتے ہیں، جس کو اپنا بناتے ہیں اسی کو درد دیتے ہیں۔ ایک بزرگ کے سر میں درد ہوا تو رات بھر انہوں نے شکرانے میں نفل نماز ادا کی کہ اللہ مجھے تو نے سر میں درد دیا۔ حضرت رابعہ بصری جو ہے جب کبھی ان پر کوئی مصیبت یا بیماری نہیں آتی تو رابعہ کہتی تھی کہ قدرت کہیں اس بڑھیا کو بھول تو نہیں گئی، وہ بھولنے سے پاک ہے کیونکہ کوئی مصیبت نہیں آ رہی، کوئی مشکل نہیں آ رہی۔ تو ہمارے بزرگوں کی شان یہ تھی، ہمارے بزرگوں کی کیفیت یہ تھی۔ تو بیماری سے بھی مت گھبراؤ، جس نے بیماری دی ہے دو چیزیں ہوگی، جس نے بیماری دی ہے یا وہ شفا دے گا اور وہ صلہ بھی دے گا، اس لیے بیماری سے کبھی مت گھبراؤ۔ تیسری چیز یہ جلدی چلتے ہیں، جسے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری پڑھنی ہے سننی ہے تو وہ جو ہے وہ ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں دیکھ لیں، یا پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی کام ایسا ہو گیا زندگی میں جس سے لوگ تانا دیتے ہیں، جیسے اللہ نہ کرے استغفر اللہ کوئی زنا کرتے پکڑا گیا، بدکاری کرتے پکڑا گیا، چوری کرتے پکڑا گیا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو بڑے پارسا بنتے ہیں۔ پہلی بات تو یاد رکھنا چاہیے اگر معاذ اللہ کوئی زنا کرتے پکڑا بھی گیا تو اس کو یہ ترغیب دی جائے، یعنی میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، یہ ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ایک بات بتا رہا ہوں، بدکاری میں کوئی پکڑا گیا، چوری میں کوئی پکڑا گیا تو ہمیں اس کو کہنا چاہیے کہ توبہ کر، چونکہ یہاں کوئی اسلامی حکومت تو ہے نہیں، یہاں کوئی اسلامی حکومت تو ہے نہیں کہ آپ جو وہ شرعی سزا کسی کو دیں، آپ کہیں اس کو توبہ کر، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے دور میں ایسا ہوا کہ ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جو وہ معاذ اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ تجھ سے زنا نہیں ہوا ہوگا، تو ایسی جو بک بک کر رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں ہوا ہے۔ سرکار نے کہا جا یہاں سے، پھر اس نے کہا ہوا ہے، 4 بار اس نے جو ہے وہ یہ بات کہی، اور سرکار نے فرمایا کہ اس کا منہ سونگھو، کہیں یہ شراب کے نشے میں تو اس طرح کی بات نہیں کر رہا ہے۔ پھر کہا کہ نہیں حضور یہ نشے میں نہیں ہے، یہ فرمایا کہ کہیں اس کو پاگل پن کا دورہ تو نہیں پڑتا ہے، جو اس طرح آنے والا خود کہہ رہا ہے کہ میں زنا کر کے آیا ہوں، اور حضور علیہ السلام اس کے عیب پہ کیسے پردے ڈال رہے ہیں کہ وہی تو نے نہیں کیا ہوگا، یعنی یہ چیز ہے۔ اور یہاں تو حال یہ ہے کہ کسی کو تھوڑا دیکھا تو زیادہ بدنام کیا۔ اچھی طرح یاد رکھنا کہ اگر آپ کے تانے سے، آپ کی ٹینشن دینے سے، بدنام کرنے سے کوئی خودکشی کرتا ہے تو اس کے گناہ میں آپ بھی شریک ہیں، کیونکہ آپ اس کا ذریعہ بن رہے ہیں، آپ اس کا ذریعہ بن رہے ہیں، میدان محشر میں جواب دینا ہوگا۔ اگر کسی سے ایسی بھول ہو جاتی ہے، ایسا گناہ ہو جاتا ہے تو چاہیے کہ ہم اس کو توبہ کی ترغیب دیں کہ وہ توبہ کرے، اور اس کو توبہ پر آمادہ کریں کہ وہ توبہ کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، اور وہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر معاذ اللہ کوئی ہمیں توبہ کی ترغیب نہیں دیتا یا بدنام کرتا یا ٹینشن دیتا ہے تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ اگر وہ کوئی کسی مومن کو توبہ کے بعد بھی یعنی کہ دکھ دے، تانا دے اور اس کو ذلیل کرے، حدیث پاک میں آتا ہے کوئی مسلمان اگر گناہ سے توبہ کر لے پھر اس کو کوئی اس کو تانا دے کر اس کو آر دلائے، اس کا دل دکھائے، تو آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آر دلانے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اس گناہ میں مبتلا ہو کر ذلیل نہ ہو جائے۔ یہ کہ پہلے تو ایسا تھا اور ویسا تھا، اور یہ کچھ لوگوں کا دھندا ہی ہے کہ ان کا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا جب تک کہ لوگوں کے معاملات وہ لے کر نہیں بیٹھ جاتے۔ حضور کی وعید جو حضور نے بیان فرمائی، ڈرو اس سے کہ کہیں تم اس بلا میں گرفتار ہو کر کے ذلیل نہ ہو جاؤ، رسوا نہ ہو جاؤ، تباہ برباد نہ ہو جاؤ۔ پھر بھی اگر لوگ نہیں مانتے، آپ کو ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں،
اگر اللہ نہ کرے کوئی گناہ ہو گیا، برائی ہو گئی، توبہ کیجیے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے اور بندہ سچی توبہ کر لے تو جس زمین کے حصے پر اس نے گناہ کیا تھا، اللہ اس زمین کو بھی بھلا دیتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ ہوا تھا، تو اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ بڑے بڑے گنہگار توبہ کی، اللہ نے انہیں بخش دیا، اور صرف بخش نہیں بلکہ ولایت کا مقام عطا کیا۔ حضرت فضیل بن عیاض پہلے کی زندگی کیا تھی؟ لوگوں کا مال لوٹا کرتے تھے، توبہ کی، قطب الاقطاب بنے، بڑے ولی بنے، اور لاکھوں حدیث کے حافظ بنے۔ حضرت بشر حافی پہلے شراب میں زندگی گزری، پھر حضرت بشر حافی اتنے متقی پرہیزگار ہوئے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا کہ آج گویا کہ خوف خدا دنیا سے اٹھ گیا، خوف خدا دنیا سے چلا گیا، اور اتنے مقبول ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کہ ننگے پیر جس گلی سے گزر جاتے وہ اس گلی کے اندر کبھی جانور گوبر نہیں کیا کرتے تھے، غلاظت نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے بڑے مرتبے عطا فرمائے توبہ کرنے والوں کو۔ تو اس کا حل جو ہے، ٹانے کا حل جو ہے وہ خودکشی کرنا نہیں ہے۔ سیکھو، جینا سیکھو، حوصلہ رکھو اور حوصلے کے ساتھ جیو، اور یہ سوچو کہ یہ چند لوگ مجھے عزت نہیں دیتے، لیکن توبہ کی برکت سے اللہ دوسرے لوگوں کے دلوں میں میرے لیے عزت اور محبت پیدا فرمائے گا۔ اور ہوتا ایسا ہے، جو توبہ کر لیتا ہے دھیرے دھیرے اس کا برا کردار لوگ بھولتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عزت والا ہوتا ہے۔ لیکن لوگوں کو چاہیے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو وہ اس کو تانا نہ دے۔ یہاں پر ایک خوبصورت آرٹیکل ایک خوبصورت آرٹیکل کسی اخبار میں لکھا ہوا تھا، اور کتاب میں بھی موجود ہے، میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرتا ہوں۔ اگر گناہ گاروں کو ہم نے توبہ کروائی، انہیں یعنی کہ گناہ سے نکالنے کے لیے ان کو نئی زندگی جینے کا موقع دیا، کیونکہ دیکھیے ہم لوگ معصوم تو نہیں ہیں، معصوم کیا بلکہ ہم محفوظ بھی نہیں ہیں۔ سید المعصومین جب گنہگاروں کو سینے سے لگا کے حوصلہ دیتے ہیں زندگی جینے کا، تو ہم کون ہوتے ہیں لوگوں کا حساب کتاب کرنے والے؟ ٹھیک ہے، کسی میں گناہ ہے تو ہمیں حوصلہ دینا چاہیے، یعنی گناہ پر حوصلہ نہ دیں، اس کو حوصلہ دے کہ وہ زندگی جیے، وہ توبہ کرے، اس کو موقع دیں۔ اگر کوئی بندہ گر جائے تو اس کو 4 لات مار کر کے مسل مت دو، اس کو اٹھا کر چلاؤ تاکہ وہ چلنے کے قابل ہو۔ بہت ممکن ہے کہ جس کو آج تم اٹھا کر کے چلا رہے ہو، گرنے والے کو، کل آپ کا پیر پھسلے تو وہی آپ کو بچا لے، بہت ممکن ہے، ہو سکتا ہے ایسا۔ حساب کرنے مت بیٹھو، قدرت کے یہاں جو ہے وہ بہت وسعتیں ہیں، بہت وسعتیں ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک کلاس روم کے اندر ایک یعنی کہ نوجوان کھڑا ہوا جس نے جوانی کی ابتدا کی تھی ابھی، چونکہ کلاس روم کے سارے ہی بچے جوانی کی ابتدا کر چکے تھے۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس نے کہا سر میری گھڑی گم ہو گئی، سر میری گھڑی گم ہو گئی ہے، تو میری گھڑی اور اتفاق سے گم ہونے سے لے کر اب تک کوئی بھی کلاس روم کے باہر نہیں گیا سر، تو مجھے میری گھڑی چاہیے۔ سر نے کہا سب کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو جاؤ، اور میں موقع دیتا ہوں کہ سب اپنی اپنی آنکھوں پہ جو ہے وہ پٹی باندھ لو، اور جس نے گھڑی چوری کی ہے وہ گھڑی یہاں لا کر کے رکھ دے۔ کسی نے لا کے نہیں رکھا۔ پھر یہ ہوا کہ ٹیچر نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اب جو ہے میں خود لوگوں کو چیک کروں گا، اور اس نے چیک کیا، اور چیک کرنے کے بعد ایک بچے کے پاس، ایک نوجوان کے پاس وہ گھڑی مل گئی۔ گھڑی مل گئی، معاملہ ختم ہو گیا، دن گزرتے رہے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اسی اسکول کے اندر ایک بڑا فنکشن تھا، اور اس فنکشن کے اندر اسی اسکول کا ایک فارغ بہت بڑی ڈگری حاصل کر چکا تھا، اس کو مہمان خصوصی کے طور پہ مدعو کیا گیا تھا۔ جب وہ مہمان خصوصی کے طور پہ آیا اور فنکشن ختم ہو گیا، تو ختم ہونے کے بعد وہ اس ٹیچر سے ملا اور ان کے ہاتھ چوم کر اور پیشانی کو بوسہ دے کے کہتا ہے سر اس وقت شاید میرے لیے روئے زمین پر محسن زندوں میں سب سے زیادہ آپ ہی ہیں، آپ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ آپ نے مجھے نئی زندگی دی۔ ٹیچر نے کہا وہ کیسے، میں نے تمہیں نئی زندگی دی؟ تو کہا سر جس وقت وہ گھڑی چوری ہوئی تھی، تو گھڑی چوری ہونے کے بعد جب آپ نے مالیگاؤں کی زبان میں کہتا ہوں سب کی جھرتی لی تھی، سب کو چیک کیا تھا، تو وہ گھڑی جو ہے وہ ملی تھی آپ کو کسی کے پاس،
تو کہا کہ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا، میرے پاس وہ گھڑی ملی تھی اور آپ نے وہ گھڑی مجھ سے نکالی تھی، میں نے وہ گھڑی چوری کی تھی۔ لیکن میں نے اسی دن طے کر لیا تھا کہ سر نے چونکہ سب کی آنکھوں میں پٹی بنوائی ہے، کلاس روم میں کسی کو پتہ تو نہیں چلا کہ میں نے چوری کی ہے، لیکن اگر سر کسی کو کہیں گے اور دوسرے یا تیسرے دن کالج کے اندر یا اسکول کے اندر یہ بات ہوگی کہ فلاں نے چرائی تھی، تو میں زہر کھا کے یا پھانسی لے کے خودکشی کر لوں گا۔ لیکن سر حیرت کی بات یہ ہے کہ پھر وہ بات کسی کو پتہ نہیں چلی اور پھر میں نے خودکشی نہیں کی، لیکن اس کے بعد البتہ میں نے اس گناہ سے توبہ ضرور کر لیا تھا کہ میں ذلیل ہوتے ہوتے بچ گیا اور میں نے پڑھائی کی، اور آج سر میں اتنا بڑا آدمی بن گیا کہ اسکول والوں نے مجھے اتنا بڑا آدمی بنا کر، مہمان بنا کر، چیف گیسٹ بنا کر کے بلایا ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کا مجھ پہ احسان شکریہ ادا کروں۔ سر کی آنکھوں میں، ٹیچر کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کہہ رہے تھے بیٹا تم نے کیوں بتایا، کیونکہ یہ بات تو مجھے بھی نہیں معلوم تھی کہ تم نے جو ہے وہ گھڑی چوری کی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں نے سب کی آنکھوں پہ پٹی بندھوائی تھی تو اس وقت میں نے اپنی آنکھ پر بھی پٹی باندھ لی تھی، اس لیے کہ میں کسی کا عیب نہ دیکھ سکوں، اور مجھے بھی نہیں پتا تھا، خام خواہ آج تم نے اس کا اظہار کر دیا۔ تو اس نے کہا بہرحال جو بھی ہو سر، لیکن آپ نے مجھے نئی زندگی دی ہے کہ آپ نے میری عزت بچائی، اگر اس دن آپ میری عزت نہیں بچاتے تو میں کب کا مر چکا ہوتا، میری ہڈیاں بھی پگھل چکی ہوتی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم کسی کے عیب پہ پردے ڈالتے تو کبھی کبھی ہم اس کو نئی زندگی دے سکتے ہیں، اس طرح سے ہو سکتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ تو میری گزارش ہے کہ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی بڑے جرم میں پکڑا جاتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی مجرم کا ساتھ دے کر اس کو جری کرو، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو توبہ پہ آمادہ کرو، اس کو سدھرنے کا موقع دو، سنورنے کا موقع دو، یہ چیز کہنا چاہتا ہوں تاکہ وہ نئی زندگی گزار سکے۔ اسی طرح آخری میں جو ہے وہ 2-3 باتیں کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ عنوان بہت طویل ہے، بہت مفصل ہے، اور چونکہ یہ ہماری زندگی سے متعلق ہے، جلدی سے 2-3 باتیں۔ ایک یہ کہ ایگزام میں بچے ناکام ہو جاتے ہیں، تو جیسی رزلٹ لے کر کے آیا، ابا ادھر مار رہے ہیں، ماں ادھر گالی دے رہی ہے، بڑا بھائی ادھر پیٹ رہا ہے کہ تو نے نام خراب کر دیا۔ بچے ٹینشن میں آ کر کے جو ہے وہ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ حادثہ جو آپ کا بچہ ناکام ہوا ہے، اگر یہ آپ کے ساتھ ہوتا، آپ کبھی ناکام ہوتے تو کیا ہوتا؟ ناکام کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہے، سب کا ٹیلنٹ اتنا نہیں ہوتا، سب کی ذہنیت اتنی نہیں ہوتی۔ ایسے موقع پر ناکام لوگوں کو ڈانٹنے کی بجائے انہیں حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے اس دن۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر بچے ناکام ہوتے ہیں تو ہم بچوں کو حوصلہ دیں کہ بیٹا ٹھیک ہے، آج تم ناکام ہوئے، انشاءاللہ محنت کرو، پھر کامیاب ہوں گے۔ ایسے بہت سارے بچے ہیں کہ جن کو ماں باپ نے حوصلہ دیا تو وہ ناکام بچے پھر کامیاب ہو کر بہت بڑے انسان بنے۔ تو ناکام لوگوں کو کچلنے کی بجائے، حوصلہ شکنی کی بجائے ان کو پھر حوصلہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات، بہت زیادہ خودکشی جو ہوتی ہے اس کی ایک وجہ پسند کی شادی نہ ہونا۔ عام طور پہ فلمیں دیکھ کر افیئر ہو جاتا ہے، آج کل اس کی طرف لوگ چل پڑے، میں اس کا شدید مخالف ہوں، شاید لوگ اس پر کچھ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اس کی بہت مخالفت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ چیزیں پاگل ہونے کا سبب، گھروں کی تباہی کا سبب، گھروں کی بربادی کا سبب ہے۔ یہ ناجائز محبت کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شادی سے پہلے محبت اسلام کرنے کی اجازت نہیں دیتا، شادی کے بعد محبت کی اجازت ہے، پھر جتنا چاہے کرو اور جی بھر کے کرو، پیٹ بھر کے کرو، جو بھر کے کر سکتے ہو سب بھر کے کرو، اس لیے کہ محبت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ بلکہ میاں بیوی کا رشتہ ہے ہی محبت کے لیے۔ کبھی کبھی کچھ کڑواہٹیں ہو جاتی ہیں، وہ فطری تقاضے، لیکن وہ کڑواہٹوں میں بھی ایک پیچھے محبت چھپی رہتی ہے۔ اگر کوئی کڑواہٹوں کے پیچھے محبت کو نہیں جانتا تو اس کو ایک بات یاد رکھنا چاہیے، کوئی بھی میٹھی چیز کو جب آپ چبائیں گے تو بہت میٹھی ہونے کے بعد وہ کڑوی لگنے لگتی ہے، اور بہت کڑوی چیز کو جب آپ چبائیں گے تو بہت کڑواہٹ کے بعد وہ میٹھی ہی رہتی ہے۔ اس سے پتہ چلا ہر کڑواہٹوں میں مٹھاس چھپی ہوئی ہے اور ہر مٹھاس میں کڑواہٹ چھپی ہوئی ہے۔ آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ بہت زیادہ کسی چیز میں آپ شکر ملا دیں، اینڈ اس کا کڑواہٹ پر ہوگا، اور بہت کڑواہٹوں کو آپ اینڈ تک جائیں تو اس کا جو ہے وہ اینڈ جو ہے مٹھاس۔ نیم کی پتی آپ چبائیں، خوب جب چبا لیں گے تو چباتے چباتے اینڈ پر میٹھی لگنے لگے گی۔ یہ فطری چیز ہے، فطری تقاضے ہیں جو آپ کارخانے قدرت کے اندر غور کر سکتے ہیں۔ یہ تجربات کی بات ہے، جو ہمارے بزرگوں کے تجربات سے یہ بات سامنے آئی ہے۔ تو اگر کسی لڑکا لڑکی کے درمیان ناجائز محبت ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں ہمیں شادی کرا دو،
پہلے کوشش کی جانی چاہیے کہ انہیں سمجھائیں. مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتے ہیں تو ہماری برادری نہیں ہے، ہمارے معیار کے لوگ نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے ویسا نہیں. جب یہ دیکھے کہ جب یہ کرنے پر بالکل آمادہ ہیں، پاگل ہوا جا رہا ہے، تو پھر جو ہے وہ بہت زیادہ ماں باپ کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، بلکہ اگر نہیں مانتے ہیں تو کر دینا چاہیے. اس لیے کہ آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی پھانسی لے کر، زہر کھا کر، ٹرین میں آ کر، کنویں میں چھلانگ لگا کر اور نہروں میں کود کر مر جائے اور آپ اسے کھو دیں، اس سے بہت بہتر ہے کم سے کم وہ آپ کے سامنے رہے گا تو رہے گی تو عزت کے ساتھ شادی کر دینا چاہیے. اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی معیار ہمارا کیا ہو سکتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. ہماری برادری میں نہیں آتا، ہم لوگ اتنے مالدار ہیں، وہ غریب ہے، ایسا ہے ویسا ہے. پہلے سمجھائیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ڈائریکٹ کر دیں، سمجھائیں. مانتے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو کر دیں. اگر ایسا ہے کہ کرنے پر اس کا نقصان ہے تو پھر یہ ہوگا بھی چلے، جس کا ہاتھ ٹوٹے گا اس کے گلے میں بندھے گا، اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں. جیسا کیا ویسا بھگتے گا، اور جیسا کیا ویسا بھگتے گی. اور یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت محبت کی شادی کرتے ہیں، ایک بچہ بھی نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد جو طوفان آتا ہے تو اس کے بعد پھر ہی پناہ توبہ کرتے ہیں. لیکن توبہ کا وقت ایسا لگتا ہے کہ اس معاملے میں اس کے لیے ختم ہو چکا ہوتا ہے. جب اس نے شادی کر لی، پھانسی گیا. ابھی بلکہ ایک صاحب میرے پاس آئے تھے کہ جب وہ پسند کی شادی، ابھی عشاء سے پہلے کی بات، پسند کی شادی ہوئی، 2 بچے ہو گئے، اور تھوڑا سا جھگڑا ہوا تو طلاق دے دیا. یہ حالت ہوئی. اب بتاؤ کیا حل کریں، کیسے حل کریں. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو پہلی بات تو یہی ہے کہ میں تو یہی کہتا ہوں کہ لو میرج نہیں کرنا چاہیے، ارینج میرج کرنا چاہیے، والدین کے مشورے سے کرنا چاہیے، گھر والوں کے مشورے سے کرنا چاہیے. لیکن کچھ لوگ ایسی نادانی کر رہے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے وہ مر جائیں گے، کچھ ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں والدین ضد پہ نہ آئیں، اڑے نہیں. خاص طور پہ جو بیٹی کے والدین ہیں، بیٹی کے والدین ایسے موقع پہ بہت زیادہ وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر بچی سے غلطی ہو گئی، اسے سمجھائیں، نہیں مانتی ہے تو اچھے سے اس کی شادی کر دیں، کم سے کم وہ عزت کے ساتھ زندگی گزار سکیں. اور اس کے بعد پھر اخیر میں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھریلو زندگی میں ٹینشن کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے بھی اکثر لوگ پھانسی لیتے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ گھریلو زندگی پیار محبت کے ساتھ گزرے. گھریلو زندگی پیار محبت سے کیسے گزرے گی، اس کا ایک چھوٹا سا آسان نسخہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. ساس بہو کو بھی، دیور بہوچ کو بھی، میاں بیوی کو بھی، باپ بیٹے کو بھی، ماں بیٹی کو بھی، سب کے لیے ایک خوبصورت آسان نسخہ ہے. بلکہ صرف گھریلو نہیں، پوری زندگی آپ کی سکون سے گزرے گی اگر اس نسخے پہ عمل کریں گے. خوشی کے لیے ایک بات، لوگوں سے اپنا حق مانگنے کی بجائے لوگوں کو حق دینا شروع کر دیجئے. آپ ہمیشہ خوش رہیں گے اور آپ کی زندگی پرسکون رہے گی. حق مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ جس کرسی پر میں بیٹھا ہوں کوئی آ کر کہے چلو اٹھو کرسی دو، بولو تنازع ہوگا. میں نہ کروں گا تو کوئی تو کہے گا یہ کوئی طریقہ ہے. اگر میں ایسا جو ہے وہ کوئی آ کر یہ کرے، اس سے بہتر ہے کہ کسی کو دیکھ کر میں خود یہ کرسی چھوڑ دوں، آئیے بیٹھیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جب اس کو اس کا حق دے دیا تو نہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو کوئی اعتراض ہوگا اور نہ آنے والا خود سے مانگے گا. مسائل یہ ہو رہے ہیں، ہر آدمی آج اپنا حق مانگ رہا ہے، حق دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو حق مانگنے کی بجائے حق دیتے رہیے، انشاءاللہ تعالی آپ مقبول ہوتے رہیں گے. اور بات یہ ہے، اگر آپ کسی بندے کو اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں تو آپ نے اس کو کرسی دی ہے، آپ نے اس کو جگہ دی ہے. آپ نے اس کو جگہ کہاں دی ہے؟ زمین پر دی ہے. آپ نے اس کو کرسی کہاں دی ہے؟ زمین پہ دی ہے. آپ نے اس کو گفٹ کہاں دیا ہے؟ زمین پہ دیا ہے. آپ نے اس کو پیسہ کہاں دیا؟ زمین پہ. یہ سب چیزیں دے کر آپ نے اس کے دل کے اندر اپنی جگہ بنا لی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ چند گز زمین دے کر اگر دل میں جگہ بنتی ہے تو کتنی بڑی بات ہے اپنے لیے. اس لیے میری گزارش ہے، بندہ حق مانگنے کی بجائے حق دینا شروع کرے. اور یہ اسلام ہے، اسلام یہی ہے، حق مانگنے کی بجائے حق دینا شروع کرو. اور ہر بندہ اپنا اپنا حق دینا، اپنے اپنے اعتبار سے حق دینا شروع کرے گا تو ہر حقدار کو اس کا حق ملتا رہے گا. جھگڑا نہیں ہوگا، فساد نہیں ہوگا. اختلاف کہاں ہوتا ہے، ٹینشن کہاں ہوتے ہیں؟ جب بندہ مانگتا ہے، دیتا نہیں ہے. دینے والے بنو، اس لیے کہ اسلام مانگنے والوں کا نہیں بلکہ دینے والوں کا مذہب ہے. پیار مانگیے نہیں، پیار دیجئے.
جب آپ پیار دو گے تو آپ کو پیار خود ہی ملے گا۔ اور جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جب اعلان نبوت کرتے ہیں تو اکثر مکے والوں کے ہاتھ میں پتھر تھے اور حضور علیہ السلام کے پاس پیار تھا۔ کیا ہوا؟ پتھر مارنے والے غلامی میں آ گئے۔ فاروق اعظم کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس وقت بھی حضور دعائی کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اکرمہ چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، حضور کے پاس اس وقت بھی پیار ہی تھا۔ اور پتہ چلا پیار دیتے رہو، دشمن خود بخود قدموں میں آتے چلے جائیں گے اور دشمنی کا خاتمہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ دشمنوں کو اپنا بنانے کے لیے پیار اور محبت سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہوتا۔ اس لیے میری گزارش ہے گھر میں بھی پیار سے رہیے، محبت سے رہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو خودکشی سے محفوظ رکھیں۔ گھر میں اگر آپ محبتوں کا ماحول قائم کرنا چاہتے ہیں، عورتیں خاص طور پہ سنیں، محبتوں کا ماحول اگر قائم کرنا چاہتے ہیں تو اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور 313 مرتبہ یا ودود و یا اللہ یا ودود و یا اللہ کا ورد کریں اور اس کو نمک پہ پڑھ کے دم کر دیں، شکر پہ پڑھ کے دم کر دیں، مٹکے کے پانی پہ پڑھ کے دم کر دیں۔ جو بھی پیے گا آپس میں محبت اور پیار پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور سورہ فاتحہ جو ہے 7 مرتبہ پڑھ کر اگر کھانے پر دم کر دی جائے تو وہ کھانا جتنے لوگ کھائیں گے پکانے والے کے لیے ان سب کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوگی، پیار پیدا ہوگا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے، بلکہ اس کھانے میں شفا بھی ہو جائے گی۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ خودکشی جو ہے وہ مصیبتوں کا حل نہیں ہے، بلکہ خودکشی کی وجہ سے مصیبتیں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ خودکشی نہ کریں، مسائل کا حل تلاش کریں۔ اللہ نے ہر مسئلے کا حل پیدا کیا ہے۔ میں اکثر اپنے قائد اور اپنے امیر سے ایک جملہ سنتا ہوں، وہ فرماتے ہیں مصیبتیں بڑی نہیں ہیں بلکہ مصیبتوں سے بچانے والا اور مصیبتوں سے نکالنے والا رب بڑا ہے۔ تو ہماری نظر مصیبت پر نہیں ہونی چاہیے بلکہ مصیبتوں سے بچانے والے رب پر ہونا چاہیے۔ ہماری نظر بیماری پہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ شفا دینے والے رب پر ہونا چاہیے۔ ہماری نظر مسائل پر نہیں ہونی چاہیے بلکہ وسائل پیدا کرنے والے خدا پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ اللہ بڑا ہے اور اس کی مدد بڑی ہے، یقیناً وہ مدد کرے تو ابابیل ہاتھیوں پر بھاری ہو جائے، وہ مدد کرے تو چونٹیاں شیر پر بھاری ہو جائے، وہ مدد کرے تو پرندے جو ہے وہ درندوں پر بھاری ہو جائے، اس کی مدد کی بات ہے۔ وہ مدد کرے تو اللہ اکبر صدیوں سے پسنے والے بنی اسرائیل فرعونیوں پر بھاری ہو جائے۔ وہ جس کی مدد کرتا ہے بس اللہ کی مدد طلب کیجیے۔ اور ٹینشن اور ڈپریشن سے نکلنے کے لیے بہترین وظیفہ ہے کہ روزانہ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، مفہوم حدیث ہے کہ جو 100 مرتبہ لا حول شریف کا ورد کرے گا وہ 70 بلاؤں سے محفوظ رہے گا، جس میں سب سے چھوٹی بلا غم ہے، رنج ہے اور ٹینشن ہے۔ یعنی سب سے چھوٹی بلا یہ ہے تو بڑی بلائیں کیا ہوگی؟ تو لا حول شریف کو لازم پکڑیں، انشاءاللہ اس کی برکت ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہر مرتبہ بلکہ ہمیشہ باوضو رہیں۔ جو باوضو رہتا ہے اللہ اس کے دل کو سکون اور قرار عطا کرتا ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ باوضو رہنے والا اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کے قلعے میں جو محفوظ ہو اس کا کچھ نہیں بگڑتا، جو اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو اس کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اس لیے ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت بنائیں۔ اور یوں بھی اور سب سے بڑا وظیفہ زندگی کو خوشگوار اور خوبصورت بنانے کا، درود پڑھتے رہیے اور زندگی کو خوشگوار بنائیے۔ میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا اللہ اس کے دنیا کے بھی غموں کو دور کر دے گا اور آخرت کے غموں کو بھی دور کر دے گا۔ درود پڑھیے، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد۔ ان کا نام لیتے رہیے، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، سب نام محمد۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں نام محمد لیں تو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملے۔ حضرت نوح کشتی سے نام محمد لے تو کشتی کو کنارہ ملے۔ حضرت آدم 200 سال تک روتے رہیں اور نام محمد لیں تو اللہ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ یہ وہ نام ہے جس نے ہر مرتبہ مشکل کشائی کی ہے۔ آئیے ہم اس نام کو پڑھتے رہیں، اور یہ نام والی ایسی ذات ہے سبحان اللہ کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں،
فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اور اللہ اکبر، یہ نام لینے والا قیامت کے دن بھی پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا۔ جب پل صراط آسان ہو جائے گا اس نام کی برکت سے، تو کون سا آخر صراط ہے، کون سا راستہ ہے جو اس نام کی برکت سے آسان نہیں ہو سکتا؟ سب آسانیاں ہو جائے گی۔ اور امام اہل سنت نے بہت خوبصورت بات کی، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ ہمارے لیے بڑی مشکل یہ ہے، ہم فلمیں دیکھ کر زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھتے ہیں، ہم سیریل دیکھ کر زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ فلمیں اور سیریل دیکھ کر زندگی گزارو گے تو پھانسی کے پھندے پر لٹکنے کا پلان بناؤ گے، اور مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی دیکھ کر زندگی گزارو گے تو انشاءاللہ خود بھی بلاؤں سے بچو گے اور دوسروں کو بھی خودکشی سے بچا سکو گے۔ ہم سیریل اور فلمیں دیکھ کر زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنے والی قوم نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے تو حضور کی زندگی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی میں اسوہ ہے۔ کیا وہ اسوہ ہے کہ جو وہ زندگی کے اندر مسکراتے رہو اور لوگوں کو مسکراہٹیں تقسیم کرتے رہو۔ اللہ سب کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسالت کے پروانوں، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔